پہلے بھی کئی بار یہ چیز آ چکی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے، ہم ذات باری تعالیٰ کے متعلق تو کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، اس کی کنہ اور حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ وہ انسانی فکر سے ماوراء ہے۔ انسانی فکر محدود ہے اور وہ لامحدود ہے، اور کوئی لامحدود شے محدود کے دائرے کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ تو ذات خداوندی ہے۔ ہم تو اس کی یہ صفت کہ وہ ازلی ہے، اس کو بھی ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ذہن انسانی تو کسی وقت سے شروع ہوتا ہے، اور ازل کے معنی یا ابد کے معنی تو ہوتا ہے جس میں وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کب سے خدا ہے۔ تو ذات خداوندی کے متعلق تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، اسی لیے اس نے اپنی صفات سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ یہ صفات خداوندی ہیں اور وہ الف لام کے ساتھ ہیں، جس کے معنی ہیں کہ یہ مخصوص ہیں خدا کے لیے، لیکن ان کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ خدا کی ایسی صفات ہیں، بلکہ یہ کہ وہ بندہ مولا صفات جس کو کہا اقبال نے، یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ انسان اعلی حد بشریت، جتنا بشریت کی حد کے اندر ممکن ہے، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے۔ تو گویا یہ بشریت کی حد کے اندر مومن کی صفات ہیں، اور انفرادی طور حیثیت سے آگے بڑھیے تو امت مسلمہ کی صفات ہیں۔ یہ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے، اور انہی مومنین پر مشتمل جو امت متشکل ہوتی ہے، اس امت کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو صفات تو بہت سی ہیں قرآن کریم کے اندر، تو اب ذہن میں رکھیے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے اسے ان صفات کا حامل ہونا چاہیے جتنا بشریت کی حد کے اندر ممکن ہے۔ خدا کی یہ صفتیں لامنتہا، انسانوں کے اندر آ کر یہ محدود، لیکن مومن یا امت مسلمہ وہ ہے جن کے اندر خدا کی یہ صفات منعکس ہوتی ہیں۔